کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے۔ مقصد کیا تھا سب کا؟ سب کا مقصد تھا سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا۔ مقصد سب کا ایک تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ عموم، مقصد میں عموم، یعنی سب کا مقصد عام تھا، ایک ہی تھا، اللہ کی رضامندی، اللہ کے راستے کی رہنمائی، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو لے جانا، ٹھیک ہے۔ کسی کا مقصد اس سے الگ نہیں تھا، لیکن طریقہ تھوڑا تھوڑا الگ تھا، طریقہ تھوڑا تھوڑا الگ تھا۔ جیسے پچھلے نبیوں کی شریعت میں یہ 5 وقت کی نماز اس طرح پابندی سے ایسی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے نبی آخر الزماں کی شریعت میں 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی، 30 یا 29 دنوں کا روزہ مسلمانوں پر فرض قرار پایا، یہ اس طرح کا سسٹم پہلے نہیں تھا۔ لیکن مقصد سب کا کیا تھا؟ سب نے ایک ہی کلمے کی دعوت دی، اے لوگو اس اللہ کی طرف آ جاؤ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پوری نعمتیں بخشی۔ تو سب کی دعوت یہی تھی، ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔ لیکن کسی کو شریعت ملی تو وہ، کسی کو کتاب ملی تو وہ رسول کہلائے، کسی کو کتاب اور شریعت نہیں ملی تو وہ نبی کہلائے۔ مگر دونوں اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں، نبی بھی اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں اور رسول بھی اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں۔ ابھی اس کو ایسا ہی سمجھو جیسے کہ ابھی موبائل فون آ رہا ہے، اینڈرائڈ موبائل، کیمرہ سیٹ، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی کمپنی کا تم لے لو، جیسے کہ ریڈمی ہے، ریئلمی ہے، اوپو ہے، ویوو ہے، سیمسنگ ہے، اس میں گلیکسی 1، گلیکسی 2، گلیکسی 3، گلیکسی 4، گلیکسی 5، اسی طرح ریڈمی 1، ریڈمی 2، ریڈمی 3، ریڈمی 4، یعنی کہ الگ الگ ورژن کا دھیرے دھیرے لانچ کرتی گئی کمپنی اور موبائل میں اضافہ ہوتا گیا۔ مقصد کیا ہے سب کا؟ جو بیسک مقصد ہے، یعنی بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے بات کرنا، ٹھیک ہے، میسج کرنا، یہی نا بنیادی مقصد۔ لیکن اس میں الگ سی سہولت دے دی گئی کہ آپ کیمرہ سے فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں، آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ آڈیو بھی سن سکتے ہیں۔ تو بنیادی مقصد ہر موبائل کے اندر شروع سے لے کر ابھی تک کے موبائل میں بنیادی مقصد موجود ہے کہ بات کرنا، میسج کرنا، یہ بنیادی مقصد تھا۔ اس کے بعد آ گیا آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں، اس سے آپ اور بھی دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ اس میں انٹرنیٹ کا زمانہ آیا، پھر اس کے بعد انٹرنیٹ نے تہلکہ مچایا۔ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ودیش میں کوئی ہے تو چٹھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویڈیو کالنگ کیجئے، آپ کے پریوار والوں سے بات ہو جائے گی۔ تو یہ جو نیا ورژن آیا ہے، نئی چیزیں آئی ہیں، کیوں؟ تاکہ لوگوں کو سہولتیں ملیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے جب دنیا پیدا کیا اس وقت کے لوگوں کی سہولتیں کچھ اور تھیں، ان کو زیادہ سہولت کی ضرورت نہیں تھی، بس اتنی ہی سہولت ان کو ملتی تھی جتنے سہولت کی ان کو ضرورت تھی۔ دنیا آگے بڑھی دھیرے دھیرے یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آیا، 21ویں صدی آئی۔ تو اس پیریڈ میں، اس درمیان کئی سارے نبی آئے۔ کسی نبی نے آ کر کہا کہ آپ یہ کیجئے، یہ مت کیجئے، آپ یہ کیجئے، یہ مت کیجئے۔ کسی نبی نے کوئی دوسرا حکم سنایا، کسی نبی نے کوئی دوسرا حکم سنایا۔ تو کسی نبی نے اپنی امت کو کوئی اور پیغام سنایا، کسی نبی نے کوئی اور پیغام سنایا۔ پیغام سنانے کا طریقہ الگ الگ تھا، مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی طرف لوگ آ جائیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی آئے، اور ان کے آنے کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا، کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک اسی نبی کی شریعت چلے گی، قرآن ہی کا حکم چلے گا، قرآن ہی قانون ہوگا۔ یہ قیامت تک کے لیے ہو گیا فکس۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ جب اس سے پہلے کے انبیاء کی امت میں بدلاؤ آتے رہتے تھے، تو اس امت میں آ کر کیوں دروازہ بند ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اور احادیث کے اندر وہ تمام سہولتیں، وہ تمام فرمان، وہ تمام باتیں ذکر کر دیں جو اس وقت سے لے کر قیامت تک لوگوں کے کام آنے والی ہیں۔ تو جب اللہ نے ساری فیسلٹی
اس نبی کی شریعت اور قرآن احادیث میں رکھ دیا تو اب الگ سے کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے نہیں ہے.